سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ حدیث مکمل ہے کس طرح۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 447 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ جب وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کننا نحمل لبنۃ لبنہ، ہم لوگ ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، وعمار لبنتین لبنتین، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو دو پتھر دو دو اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھا کہ کس قدر محنت کر رہے ہیں اور کس قدر ان کا جذبہ ہے مسجد کی تعمیر کے ساتھ، کہ سب ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹ دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویح عمار، عمار کے لیے افسوس ہے، کہ فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اسے قتل کرے گی باغی جماعت، اس کو قتل کرے گا باغی گروہ۔ فرمایا کہ یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار رضی اللہ عنہ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویح عمار، عمار آپ کے لیے افسوس ہے، فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی جماعت قتل کرے گی اسے، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، تدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، آپ اسے جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس سے مراد بغاوت نہ لغوی حضرت امیر معاویہ اس کے گروہ پہ فٹ آتی ہے، نہ اصطلاحی فٹ آتی ہے، اور نہ حضرت حسن نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو باغی سمجھتے تھے۔ باغی جو تھے وہ اور تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جن کو بعد میں موت کے گھاٹ اتارا، اور اگر بغاوت کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ کا گروہ لیا جائے، پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب یہ کس گروہ میں تھے؟